آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے کے ساتھ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے ایک کمپنی کے اوپر نوازشات کی بھرمار کرتے ہوئے ایک 10 کنال کا سیکٹر E11 میں اربوں روپے مالیت کا پلاٹ انتہائی کم قیمت کے اوپر تقریباً 1 ارب اور 10 کروڑ کے لگ بھگ اس اماؤنٹ میں اس کو فروخت کیا تھا، جس کے لیے ٹرمز آف جو کنڈیشنز تھی، ٹرمز آف ریفرنسز کے ساتھ ساتھ جو اس کی شرائط و ضوابط تھے وہ تبدیل کیے گئے، جس کے نتیجے میں بہت سے کویسچن اٹھے، کیونکہ جو NPF کے اپنے رول سے اس کے برخلاف یہ پلاٹ دیا گیا تھا۔ تاہم جس کمپنی SMB نے یہ پلاٹ حاصل کیا تھا، ایک IT کمپنی کو بہت منورنگ کر کے یہ پلاٹ دیا گیا، اس کمپنی نے 23 کروڑ روپے ایک چیک دیا تھا جو کہ جمع ہونا ضروری تھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں۔ اب ہمیں جو دستاویز ملی ہیں اس کے مطابق وہ چیک باؤنس ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر اس کمپنی کے اکاؤنٹ کے اندر انسفیشینٹ بیلنس ہے، یا اس کمپنی نے وہاں سے رقم نکال لی کہ انہیں پروسیڈ نہیں کرنا، چونکہ جب ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تو پرائم منسٹر آفس نے اس معاملے کا نوٹس لیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی نوٹس لیا، لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیول کے اوپر اس معاملے کو دبا دیا گیا۔ FI نے بھی معاملے کو ٹیک اپ کر لیا، پرائم منسٹر آفس میں ابھی بھی اس کی تحقیقات جاری ہیں اور ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب وہاں پر آ چکے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جلد وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کے ذمہ داران کا تعین کریں گے، چونکہ NPF کے اس وقت کے بورڈ نے، سابق MD صابر احمد نے جس طریقے کے ساتھ یہ سارا پروسیس ایگزیکیوٹ کروایا تو اس کے اوپر بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ پھر ایک اور اسکیم کے اندر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے 20 کنال کا خاصا بہت قیمتی پلاٹ 99 سال کی لیز کے لیے صرف 10 لاکھ روپے سالانہ کے اوپر دے دیا، اور مزید 99 سال کے لیے اس لیز کی ایکسٹینشن بھی ہو سکے گی۔ زمین کی یہ لیز ایک کمپنی کو دی، جبکہ جو اس کا ساتھ جو ہاسپٹل کا JV ایگریمنٹ کیا گیا وہ دوسری کمپنی کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت سے کویسچنز ہیں، FIA اور پرائم منسٹر آفس آئی ہوپ کہ اس معاملے کو بھی دیکھ سکیں گے۔ تو پہلا جو پروجیکٹ تھا جو اونے پانے دام کے اوپر اربوں روپے مالیت کا پلاٹ ایک IT کمپنی کو دیا تھا، جب پرائم منسٹر آفس نے اس معاملے کی نوٹس لیا، انکوائری شروع کی، تو انہوں نے رقم جو ڈاؤن پیمنٹ کے طور کے اوپر جمع کروائی تھی یا ایک انسٹالمنٹ کے طور کے اوپر تھی، وہ رقم انہوں نے بینک سے نکال لی ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیک باؤنس ہو گئے۔ ایک جانب یہ معاملہ جاری ہے خاص طور تو دوسری جانب سابق MD نیشنل پولیس فاؤنڈیشن صابر احمد صاحب جو کہ جا چکے ہیں، ابھی بھی 2 گاڑیاں جس کے اندر گاڑی کا نمبر GAJ22 FAA250 ان کی زیر استعمال ہے، ایک اور سوزوکی گاڑی بھی ان کی زیر استعمال ہے، انلیمیٹڈ پیٹرول ہے، قومی خزانے کا معاملہ ہے، شہداء کے فیملیوں کے پیسے ان کو یہ گاڑیاں واپس کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں جن کے زیر استعمال ہیں 3 گاڑیاں جس کی FA254 253 اور 256، ان کو بھی کچھ رحم کرنا چاہیے۔ یہ پولیس کے جو شہداء تھے جن کی فیملیاں تھیں ان کی فلاح و بہبود کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہونا تھا، جبکہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں خاص صاحب، سیکٹر E11 کے اندر اربوں روپے مالیت کے جو پلاٹ تھے مختلف IG صاحبان اور پولیس افسران کے درمیان بانٹے گئے 2020 سال پرانی قیمت کے اوپر، صرف 15 لاکھ روپے عوض کے عوض جو 10 کروڑ کا پلاٹ تھا 1 کنال کا وہ دیا گیا۔ تو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے اندر خاص صاحب ایک میسیو لیول کے اوپر نا وہاں پر irregularities ہیں اور میل پریکٹسز ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس اور وزارت داخلہ جن کی وہاں پہ کافی انفلوئنس بھی ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس معاملے کو میرٹ کے اوپر منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے سنائی ہیں 2 باتیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی ہم اور دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ ایک کمپنی کو آپ نے TOR سے تبدیل کر کے ایک پلاٹ جو اربوں روپے مالیت کا ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ دے دیا ہے۔ اوپن آکشن نہیں کی، اس کو اسپیسیفک پرپس کر دیا، جبکہ اپنے ہی رولز کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ اچھا، جو پیسے انہوں نے چیک دیا وہ بھی باؤنس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو پڑھ کر اندر کرنا چاہیے بھٹی صاحب، یا تو ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے میں سمجھتا ہوں، یا تو پھر یہ PM آفس جو ہے جب کسی چیز کا نوٹس لے لیتا ہے بھٹی صاحب تو اس کو کس نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، منطقی انجام تک؟ FIA کدھر ہے اسلام آباد میں؟ یہ تو ادھر ہی واقعہ ہے، اسلام آباد کا کیس نہ رہے آپ تو مجھے لگتا ہے کوئی جنوبی پنجاب راجن پور کا تو کیس نہیں ہے سر، یہ اسلام آباد کی E11 کا جو سیکٹر ہے، جو پوسٹ سیکٹر ہے، اس میں یہ فراڈ ہوا ہے۔ اس کو فوری کسی انجام کی طرف لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیں گے تو ہم تو میڈیا والے تو صرف بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں PM صاحب بیٹھتے ہیں، FIA کے DG بھی یہاں بیٹھتے ہیں، وہ یہ کام مکمل کر کے یہ جو پولیس فاؤنڈیشن بھٹی صاحب جو آپ نے بات کی، یہ بڑی حساس بات ہے، یہ جو پولیس والے شہید ہوتے ہیں ان کی کفالت کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اگر شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کے جو وسائل ہیں ان پر اگر ڈاکہ پڑ رہا ہے تو کہاں FIA، کہاں نیب، کہاں PM آفس، کہاں FIA، کہاں پرائم منسٹر آفس؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو شہداء کے فیملی کی کفالت ہونی تھی ان کی کفالت تو نہیں ہو پا رہی، تاہم تگڑے بااثر افسران کی کفالت ضرور ہو رہی ہے، اور وہ بھی کروڑوں اور اربوں روپے سے۔
ہم توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس جلد از جلد اس معاملے کی میرٹ کے اوپر انکوائری کرتے ہوئے نہ صرف ذمہ داروں کا تعین کریں گے بلکہ جو قومی خزانے کو اور شہداء کی فیملیوں کو نقصان پہنچا ہے اس کو بھی ریورس کیا جائے گا۔